خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم اشارہ مغفرت کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی دے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں انہیں مل جائیں، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما، الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، اے اللہ سب شریعت و سنت کے پابند بنے، اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو، پردے کا دور دورہ ہو، بے حیائی اور فحاشی کا خاتمہ ہو، الہ العالمین کرونا وائرس دنیا سے دفع ہو، الہ العالمین کرونا وائرس کے مریض شفا یاب ہوں، مولا کریم جو بیچارے کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ان مسلمانوں کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، یا اللہ ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، الہ العالمین لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی ختم ہو، اے اللہ ہماری مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جائیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ذکر اللہ کا سلسلہ یہ جاری ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اللہ کی یاد میں دلوں کا جو ہے وہ چین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے ہمیں بیماریوں سے وباؤں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امیر علیہ سنت سے جو ہے وہ یہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ میں نے حوض کوثر کا بھی کچھ بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ حوض کوثر کی آواز دنیا میں ہم بھی سن سکتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ آواز سنی جا سکتی ہے حوض کوثر کی، آب کوثر کی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک ہے، روایت ہے، بدور الصافرہ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ کانوں میں دونوں انگلیاں ڈالیں گے نا، آپ ڈالیں تو بھوں بھوں اس طرح گونج پیدا ہوگی، تو یہ گونج جو ہے نا یہ حوض کوثر کی آواز ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ، اللہ آب کوثر نصیب فرمائے، آمین۔
اور حضور کے دست اقدس سے اللہ عطا جامع فرمائے۔ کوثر نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ حضور یہ ایک حکایت میں نے سنائی ہے کہ بندہ نیک اعمال بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی اختیار کرے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو نیک عمل کرنا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض اوقات مشکل بھی ہوتا ہے، چلے بندہ نیک کام کر لیتا ہے، نیک کام بھی کرنا ہے، خود کو نیک بھی نہیں سمجھنا، اس نیک کام پر پھولنا بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے مطلب ہو کہ بندہ نیک کام بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو نیک بھی نہ سمجھے؟ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اولیاء ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، آپ کے بھی اشعار اس طرح کے ملتے ہیں، بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، رحم فرما رحم کر، اس طرح کا آپ کا ایک شعر ہے، اس طرح کے اور بھی کافی سارے ہیں، اور بھی اعلیٰ حضرت کے بھی عاجزی والے اشعار ملتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ نیکی بھی کرے اور اپنے آپ کو نیک بھی نہ سمجھے؟ یہی تو کمال ہے، جو بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھے نا وہ نیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے نا تو سمجھو کہ اس کی حماقت کی ابتدا ہوئے۔ تو عاجزی تو انبیاء کرام علیہ السلام نے کی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی پر لاکھوں سلام، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو اپنی میں کرتا نا، یعنی کوئی بھی عمل انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ دنیا میں بھی جو میں کرتا نا، جیسے کہ میں نے یہ کیا، میں بہت اچھا آدمی ہوں اور میں بہت دلیر ہوں، بہت سخی ہوں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، سارا سال روزہ رکھتا ہوں، کوئی یوں اپنے ہی کہے یہ نیکیاں، تو یہ فطرتاً آپ لے کر لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، یار کرتا جو کہ ہم کو کیوں سناتا ہے۔ تو عاجزی میں اس کا بھی پردہ ہے، عافیت ہے، کہ اپنے آپ کو نیک نہیں کہے۔ کوئی بولے کہ میں نیک آدمی ہوں تو لوگ خلاف ہو جائیں گے اس کے۔ تو یہ عاجزی جو فطرت کے خلاف تو نہیں ہے، مگر اپنے منہ سے عاجزی کے الفاظ بھی پھنسا دیتے ہیں۔ یہ تنبیہ المغترین میں لکھا ہے کہ جو اپنی مذمت کرتا رہے نا کہ میں تو فقیر، حقیر، گناہگار، عاجز، مسکین، تو یہ دراصل اپنی تعریف کر رہا ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یار بڑا انکساری والا آدمی ہے، بڑی عاجزی کرتا ہے۔ تو یوں بندوں کے سامنے کوئی اکا دکا کوئی الفاظ کہہ دے وہ الگ بات ہے، اس کی مطلب انہیں کو لمبی نہ کرے، اس میں اپنی عاجزی کے خود ہی قصیدے نہ پڑھے۔ کیا کوئی خاص جگہ ہے کہ بھئی یہاں عاجزی کی جائے گی، یہاں عاجزی نہیں کرنی ہم نے؟ بھی 6 بندے ہیں تو عاجزی کر لیں، یا 2 بندے ہیں تو عاجزی نہ کریں، کوئی اس طرح کا کوئی؟ اکیلے میں ہم آغان آفتاب است، اپنے آپ کو سورج سمجھے میں سورج ہوں۔ عاجزی تو دل کی عاجزی، اگر دل میں عاجزی نہیں ہے اور زبان سے کرے گا یہ تو منافقت ہے، اللہ اکبر۔ اور ریا بھی ہے نا کہ دل میں عاجزی نہیں ہے، دل میں تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور خالی الفاظ کہہ رہا ہے فقیر، گناہگار ہوں، بس، اور اندر دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، یہ منافقت کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے نازک معاملہ۔ یہ سب علم دین سے آتی ہیں یہ باتیں، علم دین حاصل کرے، اس کے لیے مدرسوں میں داخلہ ضروری نہیں ہوتا، جی مطالعہ کرے، باعمل علماء کی صحبت میں رہے، باعمل عاشقان رسول کی صحبت میں رہے۔ آپ نے یہ عاجزی اور انکساری کس سے سیکھی ہے؟ کون سی ایسی آپ ہستی ہے؟ میرا امتحان لے رہے ہیں، میں کہاں عاجزی کرتا ہوں یار، میں ہوں ہی گناہگار، جبھی تو کہہ رہا ہوں میں وہ گناہگار ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں عاجزی کرتا ہوں تو بھی تو وہی بات ہو گئی نا۔ میں سوال چینج کر لیتا ہوں جی، میں عاجزی اور انکساری اپنانا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ کوئی چیز بتا دیں بھئی آپ یہ کریں تو آپ کو اس طریقے سے عاجزی اور انکساری اپنے اندر فیل ہو۔ ایسی کوئی ٹیبلٹ میرے پاس نہیں ہے، البتہ ایک نسخہ ہے احیاء العلوم میں، تواضع، عاجزی، تواضع، انکساری ایک ہی معنی ہے جی، تو اس کا پورا چیپٹر ایک، جی، تکبر کا بھی چیپٹر ہے، عاجزی کا بھی چیپٹر ہے، یہ غالباً 3ری جلد میں ہے۔ اس کو پڑھیں تو پتہ چلے گا تواضع کیا ہے،
کیسے ہوتی ہے، خود ہی بزرگوں کی حکایات اور حدیث سے وغیرہ، تو اس سے ذہن بن سکتا ہے. جی مگر بندہ جب اپنے اوپر سیریس لے نا تو بنے گا. باقی تو ایک ہی بات 100 مرتبہ بھی کہو نا، سیریس نہیں لیتا تو وہیں کا وہی رہتا ہے. اب کس کو نہیں پتا کہ یار نماز فرض ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہوگا جس کو نہیں پتا کہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی، 2-3% تو ہوگی نماز پڑھنے والوں کی تعداد. غالب اکثریت نہیں پڑھتی. پتہ ہے فرض ہے تو سیریس لے. اور صحبت سے مطلب یہ چیزیں ملتی ہیں. اب صحبتیں بھی درک کم ہیں ایسی. بہرحال دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت غنیمت ہے، اختیار کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ماشاءاللہ. آئیے ویڈیو کال ہے شامل کرتے ہیں. میں محمد اقبال قادری اتاری. باپا آپ دعوت اسلامی کے اوائل کے اندر شب بارات کا جو اجتماع ہمارے نیو کراچی کے قبرستان میں آپ نے فرمایا، اس کا موضوع یہ تھا قبر کی پکار. اس میں ایک واقعہ یوں بھی ہوا تھا کہ ایک نابینا حافظ صاحب نے آپ سے یہ اپنا خواب بتایا کہ انہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مولانا الیاس قادری کو کہنا 8 اور 9 شعبان کو مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں آ کر تبلیغ کریں اور غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی قدم بوسی کریں. یہ واقعہ باپا آپ نے جب ارشاد فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ بولے کہ واہ سبحان اللہ، 8 اور 9 شعبان جو دن تھے وہ جمعرات اور جمعے کا دن، اور آپ نے یہ فرمایا کہ بولے میں تو جاؤں گا، کہ جسے جانا ہے وہ چلے. باپا ہم نے اپنے نیو کراچی سے پوری ایک بوگی بھر کر جو ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف آپ کے ساتھ جو ہے نا اس اجتماع کے لیے روانہ ہوئے، اور اس میں بڑی شدید گرمی تھی. اتنی شدید گرمی تھی کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی گرمی آج سے پہلے کبھی نہیں پڑی. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ہم کتنے سچے ہیں کہ مزارت الاولیاء کی حاضری کی جو نا بشارت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی. ماشاءاللہ. یہ اقبال بھائی ہمارے بہت پرانے صاحب بھائی ہیں. یہ اپنے وہ نابینا کو زیارت ہوئی، یہ انہوں نے نہیں فرمایا تھا. نابینا کو مجھے یاد پڑتا، یہ کہا تھا کہ مجھے آواز آئی، حاضری ہوئی شاید ان کی، آواز آئی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ان کو القا ہوا دل میں کہ سرکار فرما رہے ہیں. آگے پھر وہی خواب جو آپ نے بیان کیا تقریباً وہی ہے. دھوم دھام سے پھر تو اجتماع تو بڑا زوروں کا ہوا تھا، اور شاید گرمی کا پچھلا 25 سالہ ریکارڈ ٹوٹا تھا شاید، مجھے یاد پڑتا ہے اتنی گرمی تھی. وہاں ملتان شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ملتان میں وہ گور، گرد اور گرمی، یہ 3 چیزیں کثرت سے ہیں. گور مانے قبر، وہاں قبریں بہت ہیں، مزارات اور قبریں، گھروں میں قبریں نکل آتی ہیں، اتنی قبریں. یوں مطلب مبالغہ ہے، مطلب گھر بھی بنانا تو ارد گرد قبریں ہیں، یا قبر ہے تو تھوڑا حصہ چھوڑ دیا مکان بنایا، تو قبریں بہت. گور مانے قبر. گرد مانے وہ مٹی بہت اڑتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، مٹیاں اڑتی ہیں. اور گرمی، وہاں گرمی بھی سخت گرمی پڑتی ہے. اور اجتماع اپنا الحمدللہ اچھا اجتماع ہوا تھا. اور وہاں سیدنا زکریہ ملتانی، بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر غالباً ہم نے عصر کے بعد بیان کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے عصر کے بعد وہاں کیا تھا بیان. پھر رات کو یا 2 روزہ اجتماع، 2 روزہ اجتماع غالباً ملتان میں، یا ایک ایڈ کر کے 3 روزہ کر دیا تھا، اب یہ بھول گیا ہوں میں. بہرحال ہوا تھا، دھوم دھام سے اجتماع ہوا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ
جب بھی گرمی پڑتی ہے تو یہ بھی ایک بات سننے کو ملتی ہے بھئی اتنی گرمی تو آج تک پڑی ہی نہیں ہے، اور سردی بھی آتی ہے تو سردی کے بارے میں بھی اس طرح کی گفتگو آ جاتی ہے بھی اتنی سردی تو آج تک پڑی ہی نہیں ہے. جیسے گرمی کا بھی آ رہا ہے بھی یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. ویسے اللہ کی رحمت سے دن گزر ہی رہے ہیں، گرمی تو ہے لیکن ایسا بندہ بولے کہ بالکل وہ ایک جو ہے وہ اموات ہونی ہے گرمی سے، ابھی وہ سچویشن نہیں بنی. اس پر آپ کیا کہیں گے، گرمی پر تبصرہ؟ نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے، لیکن وہاں کا پتہ یہ چلا تھا کہ وہ اصل محکمہ موسمیات ہوتی ہے نا، جی یہ بھی بات وہ پیشن گوئی کرتے ہیں یا پچھلے بتاتے ہو. پیشن گوئی نہیں ہوتی نا، پچھلی تو وہ خبر ہوتی ہے کہ 25 سال میں گرمی نہیں پڑی ایسی. ابھی اللہ بہتر جانا، میں نے اپنی یادداشت سرچ کیا، یہ حقیقت ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار کبھی ایسی گرمی نہیں ہوئی یا کبھی ایسی بارش نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، مگر یہ صحیح ہاں کہ کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا دنیا میں، یہ صحیح بات ہے، 100% ہے. کبھی مسجدوں میں نمازوں کے تعلق سے اس طرح کے مسائل نہیں ہوئے. کرفیو میں بھی مسجدوں میں لوگ جماعت سے نمازیں پڑھتے تھے اور کوئی فوجی حضرات جو تھے رکاوٹیں نہیں ڈالتے تھے، جو مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن یہ کرونا نے ایسے پہرے لگا دیے کہ بس اللہ کرے بھی یہ جائے. اگر گرمی سخت واقعی پڑے تو ہو سکتا ہی ہے کہ ڈر کے بھاگ بھی جائیں. کرونا گرمی برداشت نہیں کر سکتا، یہ سنا یہی ہے. اللہ رحمت فرمائے. میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں جی، جنرل تبصرہ جیسے عام احباب عام لوگ جو ہے بیٹھے تبصرہ گرمی پر یا سردی پر اس طرح کرتے ہیں، تو میں اس پر جو ہے نا وہ یہ عرض کرا تھا کہ من حیث المجموع ہمارا یہ ذہن بن جائے، جیسے گرمی ابھی آ رہی ہے، موضوع یہ بن ہی جائے گا، تو اس پر آپ ہمیں کچھ ایسی رہنمائی فرما دیں کہ ہے تو چیز تو ہے، فیل بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، ہم کیا کریں کہ جو ہمارے لیے یوں سمجھے کہ فائدہ مند ہو. خالی گرمی کرنے سے گرمی نے تو کم ہونا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے طریقے سے کم ہوگی. تو آپ ہمیں کوئی ایسی چیز سجیسٹ کر دیں، ارشاد فرما دیں بھئی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ خیر کا معاملہ ہو جائے گا. گرمی کو یاد، گرمی ہے تو گرمی، قبر کی گرمی یاد کرے بندہ، موت کی گرمی یاد کرے، اور وہ دعا بھی تو ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے. اللہ پاک دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال. میرا میرا سمجھ سے یہ سوال ہے کہ کیا درود پاک کو بھی ذکر اللہ شمار کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، درود شریف بھی ذکر ہے، نعت شریف بھی ذکر ہے، تلاوت، دعا، خطبہ، بیان. جو اس وقت یہ بیان ہو رہا ہے تو اس کو بھی ذکر ہی کا نام دیا جائے گا. ذکر کی بہت ساری اقسام ہیں، نماز بھی ذکر ہے، جہاد بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے. ذکر کی اقسام ہے نا، ذکر باللسان زبان کا ذکر، ذکر بالقلب دل کا ذکر، ذکر بالجوارح اعضاء کا ذکر. تو یوں مطلب ذکر کی تعریف وسیع ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو ذکر کا حصہ بن جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہیں گیا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت ذکر سے مراد یہ نہیں ہے نا اللہ 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 اس طرح ذکر فرمانا، بلکہ جو بھی آپ ارشاد فرماتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے، تربیت فرماتے تھے، تو اس طرح یہ سارا ذکر میں شامل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر سنت، کیا آیت کریمہ جلالی ہے اور کیا اسے بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. یہ بغیر وضو تو قرآن کریم کو چھوئے بغیر پڑھنا جائز ہے، تو آیت کریمہ بھی قرآن کریم ہی سے ہے، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں بے وضو. البتہ وہ جلالی جمالی یہ جو عاملوں کی یہ تحقیقات جو ہوتی ہیں، اس میں مجھے صحیح پتہ نہیں ہے، بہرحال سنتے ہی ہیں کہ یہ جلالی ہے، سنا ہے، شاید کنفرم معلوم نہیں ہے.
میرا نام شعیب ہے، میں کراچی کے علاقے شالہ 30 سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمیں بچوں کو اللہ پاک کے بارے میں کیا بتانا چاہیے؟ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، ہمیں سب کچھ اللہ دیتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن جو ہم آپ کو دیتے ہیں وہ اللہ ہم کو دیتا ہے، اور اللہ جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، ورنہ یہ پوچھے گا نا کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، تو اس طرح اس کے بچے کی نفسیات کے مطابق اس کو سمجھایا جائے اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے اس کو، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس سے وہ سہل بن تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان کو ان کے ماموں نے غالباً تربیت دی تھی۔ جی، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ شاہدی، اللہ کریم مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مطلب اسی طرح کا مطلب وہ 3 سال کے تھے کہ اتنی بار پڑھو، پھر فرمایا اب اتنی بار پڑھو، پھر کچھ دن کے بعد اتنی بار پڑھو، یہ پڑھتے رہے۔ یہ تو خیر اولیاء صدیقین میں سے تھے۔ سہل تستری بعد میں جب یہ انہوں نے اٹھان لی تو یہ بہت بڑے ولی اللہ بن کر ابھرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حمزہ اتاری ناروال سے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اطاعت مصطفیٰ انہوں نے جو لفظ بولا ہے وہ یہ بولا ہے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کی فرما برداری، ان کے جو بھی احکام ہیں جو انہوں نے فرمایا ان کی ایسا کرنا، انہوں نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، روزے رکھو رمضان کے، روزے رکھ رہے ہیں، اطاعت۔ یہ لگتا ہے کوئی اطاعت کے تعلق سے کوئی سوشل میڈیا پر یہ پہلی بار کا سوال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، تو کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی مس گائیڈ کر رہا ہو اطاعت کے معنی میں لوگوں کو۔ آج کل تو سوشل میڈیا میں تو سب کو آزادیاں ملی ہوئی، جو بولتے ہیں جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، لیکن غیبی لاٹھی میں آواز نہیں ہے بولتے ہیں نا، جب پڑتی ہے تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو سوشل میڈیا میں بندہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، اللہ اور رسول کے احکام سے وہ آزاد مسلمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کل آپ نے ایک اچھی ترغیب بھی دلائی، حرمین طیبین کی حاضری کے حوالے سے آپ نے کہا کہ دعوت اسلامی کو پیش کریں، تو وہ جنہوں نے وہ 2600 ریال کی نیت کی تھی، حیدرآباد سے ہمارے اکرم بھائی جو ہے وہ ان کا میسیج ہے، انہوں نے وہ رسید بھی بھیج دی ہے، 1,16,000 کچھ روپے ہیں، وہ جمع کروا کے اس کی رسید بھی بھیج دی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تقبل اللہ تعالی، اللہ اور برکت دیں۔ محمد سلیم فتانی کراچی پاکستان سے، مدنی چینل کبھی دلوں کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے تو کبھی ہمیں پرانی یادوں کے شہروں کی سیر بھی کرواتا ہے۔ مسلک کہ اعلیٰ حضرت کی منہ بولتی تصویر مدنی چینل ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں جشن ولادت صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا انداز ملا۔ استقبال رمضان اور الوداع رمضان کے مدنی ذہن بھی مدنی چینل کی برکت ہیں۔ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیجیے۔ اپنے والدین کی طرف سے 12,000 کا عطیہ مدنی چینل کو پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں اور 12,000 روپے پیارے امیل سنت آپ کی طرف سے بھی جمع کرانا چاہتا ہوں، اجازت عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ محمد فیصل میاری کے والد اور میرے سسر حاجی صدیق میاری جن کا 3 رجب کو انتقال ہو گیا ہے، ان کی حتمی مغفرت کے لیے دعا فرما دے اور تمام اہل و عیال کے لیے بھی ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دے۔ میں محمد عمران علی قادری سرگودا سے سراخانہ مصطفیٰ، اور میری عرض یہ ہے کہ میں بابا جی کا مرید ہوں اور میں کافی اسٹیجوں پہ جاتا ہوں سراخانے کے لیے، اور مجھے کافی دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ کن کے مرید ہیں، تو میں کہتا ہوں میں بابا جی کا مرید ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں آپ ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئے، میں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، تو پلیز میں یہ کیونکہ حاجی وقار المدینہ جو ہے ان کے وساطت سے بابا جی کا مرید ہوا ہوں، تو میری بابا جی سے گزارش ہے میری رہنمائی فرما دیں اور مجھے دعاؤں سے بھی نوازیں اور کہ میں آپ کا مرید ہوں۔
माशाअल्लाह। हाजी सलीम फत्तानी, अल्लाह करीम हाजी मोहम्मद सिद्दीक मरहूम को गरीक रहमत फरमाए, बेहिसाब मग़फ़रत करे, और आपको भी आपके वालिदैन की भी बेहिसाब बख्शिश हो। मेरे हक़ में भी ये दुआएं कबूल हो, मेरे वालिदैन भी बेहिसाब बख्शे जाएँ। मेरी तरफ से 12,000 रुपये देने की आपने जो मुझे इसका सवाब पहुँचे तो मरहबा, अल्लाह कबूल फरमाए। डबल 12,000 हो गए, तो अपने आला हज़रत का जिक्र खैर किया तो 1,000 और डाल दें तो 25वीं शरीफ के 25,000 हो जाए। बारकल्लाहु फीकुम। और इमरान अली, ग़ालिबन इमरान अली लिखा हुआ था, इमरान अली कादरी, तो ये क्या हाजी वक़ारुल मदीना ने आपको बैअत करवा दिया है तो ठीक है, अब बैअत तो हो गई ना, वो हाथ में हाथ रख कर तो शर्त नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो ख़वातीन को बैअत फरमाते, तो कभी भी हाथ में हाथ लेकर नहीं फरमाया, तो हाथ में हाथ देना शर्त नहीं है। नुमाइंदे के ज़रिए भी बैअत हो सकती है, लेटर के ज़रिए भी बैअत दुरुस्त है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुहेल अहमद अत्तारी वज़ीराबाद पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ, मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि दीनी कुतुब का मुताला करने के लिए क्या क्या नियतें हो सकती हैं, और इसकी आदत पड़ जाए तो इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। मकतबतुल मदीना की जो किताबें छपती है ना, आमतौर पे उसमें लिखी होती हैं नियतें, ये कि अपने आप से जहालत दूर करूँगा, इल्म दीन हासिल करूँगा सवाब के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, और उलमा से मुकाबला नहीं करूँगा इल्म दीन हासिल करके, ख़ुद से जहालत दूर करने की नियत कर, और जाहिलों से उलझूँगा नहीं कि तुमको क्या आता है। इस तरह बात बोलते हैं, अहले इल्म भी कभी कभी बोल जाते हैं, जुमा 8 दिन हुआ, तुमको आता क्या है। तो इस तरह की नहीं सोच होनी चाहिए। अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म दीन हासिल करें, अपनी इबादत की खामियां दूर करूँगा, इबादत बेहतर तरीके पर अंजाम पाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, ये बताइए कि हमें मुसीबत के वक्त क्या पढ़ना चाहिए। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द से जल्द मदीना पहुंचूं। अल्लाह आपको, अम्मी अब्बू को, अल्लाह करीम आपको, आपके अम्मी अब्बू को और सब घर वालों को मदीना पाक के हाजिर नसीब फरमाए, सबको हाजी बना दे। और कुछ भी इन्होंने कहा, सवाल भी, मुसीबत के वक्त क्या पढ़ना चाहिए। जब मुसीबत आए, मौला कायनात हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है कि सुल्तान मक्का मुकर्रमा ताजदार मदीना मुनव्वरा मकीन गुंबद खजरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैं तुम्हें ऐसे कलेमात ना बता दूं जिन्हें तुम मुसीबत के वक्त पढ़ लो। अर्ज किया, ज़रूर इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मेरी जान कुर्बान। तमाम अच्छाइयाँ मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सीखी हैं। इरशाद फरमाया, जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इस तरह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बस अल्लाह पाक इसकी बरकत से जिन बलाओं को चाहेगा दूर फरमा देगा। हमारे यहाँ उर्फ में बला जिन्नात को बोलते हैं, तो यहाँ बला से मुराद जिन्नात नहीं है, आगे मुसीबतों का तस्करा है, तो मुसीबत को भी बला बोलते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सैयद अत्तार मोहम्मद इम्तियाज़ अत्तारी, मीठे मीठे मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज़ है कि आजकल हर तरफ गुनाहों ने घेर लिया है। इस सूरत हाल में खौफ खुदा कैसे पैदा किया जाए, इसके मुतालिक कुछ मदनी फूल अता फरमा दें। अल्लाह करीम तो करीम भी है, करीम है, और जब्बार और कहार भी है, और बेनियाज है। तो इसलिए मतलब ये कि अल्लाह करीम का अपने दिल में जहाँ उल्फत और मोहब्बत पैदा करे
تو وہاں اس کا عذاب سے ڈر بھی پیدا کرے اور غور کرے کہ اللہ کریم مطلب نے جہنم کو بھی پیدا فرمایا اور یہ بھی فرمایا لام لان جہنم، ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس بھرنے جو بھرتی ہوگی جہنم کی اس میں میری بھی شمولیت ہو جائے. کافروں سے تو جہنم بھرے گا لیکن کچھ نہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے ضرور. تو اس لیے وہ بندہ ڈرتا رہے کہ کہیں ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے میں پکڑا نہ جاؤں. اسی طرح وہ آیت یاد کرے ممتاز الیوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین شریف میں یہ، اور اے مجرموں الگ الگ پھٹ جاؤ، آج کے دن الگ الگ جدا جدا ہو جاؤ. اور حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 مجرموں کو الگ کرو. تو یہ بندہ غور کرے اس پر کہ 1000 میں سے 999 فی 1000 1000 میں سے اونلی 1 بچے، باقی سب جہنمی الگ کیے جائیں گے. تو اپنے اعمال پر غور کرے کہ کیا 1000 میں سے وہ ایک میں ہو سکتا ہوں کہ میرے اعمال ایسے کہ میں بچ جاؤں گا باقی دوسرے. تو یوں اپنے آپ کو بندہ خوف دلائے ایمان کا کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میرے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے، آیا میرا ایمان مرتے وقت سلامت رہے گا کہ نہیں. تو اگر ان چیزوں کو غور کرتا رہے تو خوف پیدا ہوتا رہے گا. صرف یہ نہیں کہ اتنا ہی غور کر لینا کہ میرے فلاں گناہ کی وجہ سے مجھے کسی چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جائے اور بالکل اس میں اندھیرا ہو اور کوئی کاٹ کھانے والے جانور جو ہیں وہ پنجرے میں بند ہو اور خالی وہ آوازیں نکالیں، تو مجھ پر کیا گزرے. اور قبر میں تو کوئی پنجرے نہیں ہوں گے، قبر بھی بالکل چھوٹی سی ہوگی، اندھیرا گھپ کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایسے میں اللہ نہ کرے سانپ بچھو وغیرہ اگر لپٹ گئے تو کیا ہوگا. تو یوں اس طرح غور کرتا رہے تو انشاءاللہ خوف پیدا ہوتا رہے گا. اندھیری قبر کا دل سے اللہ پاک ہم کو اپنا خوف عطا فرمائے. حقیقت میں خوف یہ نہیں ہے کہ رونا دھونا بچے، آنسو بہانا یہی خوف نہیں ہے. اگرچہ خوف خدا میں آنسو بہانا بہت ثواب ہے لیکن یہی خوف نہیں ہے. اصل میں خوف اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا نا اس سے بچے، یہ ہے خوف خدا. اس بچتا رہے اس سے جس سے منع فرمایا. اب ہم کو یہ حاصل نہیں ہے لیکن رونا بھی اچھا ہے، ریا کے لیے نہ ہو. اصل خوف کیا وہ بتا دیا میں نے. امام غزالی نے رونا، بات بات پہ رونے کو تو وہ عورتوں سے تشبیہ ہے، عورتیں بہت روتی ہیں، بات بات پہ روتی ہیں. تو صرف رونا خوف نہیں ہے. اللہ کریم اپنا حقیقی خوف عطا فرما دے. منہ پہ مسکراہٹ ہو اور دل خوف سے لرز رہا ہو، کاش ایسے ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب. کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب. عذاب سہنے کا
کس میں ہے حوصلہ یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے مرشدی کریم، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے تراویح کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ مدنی مذاکرے میں مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے یا سیدی، عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب عبادت خصوصاً تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن کھیل وغیرہ یا دیگر جو اٹھک بیٹھک ہے وہاں پر ایسے چست نظر آتے ہیں۔ تو مدنی پھول عطا فرمائیے اس کی وجہ، یا عبادت پر جو ایک لگاوٹ اور جو ایک چستی کا مظاہرہ ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب۔ یہ تراویح ترویحہ سے بنی، ترویحہ مانے راحت حاصل کرنا، آرام حاصل کرنا، تو یوں 4 رکعت کے بعد اس میں ترویحہ ہوتا ہے، آرام کرنے کا وہ ریسٹ پیریڈ ہوتا ہے، کوئی انگلش ورڈ ہے اس کا، کوئی بریک بولتے ہیں شاید۔ خیر، تو یہ تراویح کے معنی جو ہو سکے عرض کیے میں نے۔ اور دوسرے صاحب بھائی کہ سستی ہوتی ہے، اور اصل وہ مطلب ہے کہ کھیل کود میں سستی نہیں ہوتی، یہ بھی کہا انہوں نے۔ اچھا، جب بدن بیمار ہوتا ہے تو کھیل کود میں سستی ہوتی ہے، دل نہیں کرتا۔ بیمار ہو بندہ، بخار چڑھا ہوا ہو، تو اس کے پسندیدہ کھیل بھی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہے نا، دل نہیں کرے گا اس کا۔ یہ بدن کی بیماری کی یعنی کہ وہ وجہ سے ہوا۔ اب یہ اگر روح بیمار ہے تو جب روح بیمار ہوگی تو وہ عبادت اس سے نہیں ہو پائے گی، کھیل کود میں ہو تیار۔ یہ ہے مطلب کہ ہماری روح جو ہے نا یہ بیمار ہے، اور اس کا علاج اللہ کی یاد سے ہوگا، اچھی صحبتوں سے ہوگا، اور پائے ہم کوششوں سے ہوگا کہ عبادت میں دل لگے نہ لگے، اس کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ روح بھی تندرست ہو جائے گی۔ دعا بھی کرتے رہیں۔ کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک میں نے عبادت میں کوشش کی، تلاوت میں کوشش کی، دل جمتا نہیں تھا میرا۔ 20 سال تک میں یہ کرتا رہا، پھر 20 سال اس کے بعد جو 20 سال آئے میں نے اس سے نفع اٹھایا، اب دل لگ گیا۔ تو یہ اب 1-2 دن میں دل لگ جائے یہ ضروری نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام، پورا کرنا رب کا کرم۔ میرا نام انس ہے، میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مذاق میں ایسا کہہ دے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو جوتی میں بھی ہوگی، تم اس کو بوسہ دے دیا کرو، ایسا کہنا کیسا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کو معلومات نہیں ہوگی اس کو۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک میں الجنت تحت ارجلہما، جنت ماں باپ کے قدموں میں، یہ حدیث پاک فتح رضویہ شریف جلد 10 میں ہے۔ ماں باپ کے قدموں میں، ماں کے قدم میں مشہور زیادہ ہے، اس میں مطلب اس طرح اس کو پتہ نہیں ہوگا، ورنہ تو اس کا کہنے والے کا بہت مطلب بڑا حکم لگتا اس پر، حدیث پاک کا مذاق اڑاتے اگر یہ نیت ہوتی، تب تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا سخت حکم لگتا، لیکن اب اس کو شاید پتہ نہیں ہوگا اس لیے اس نے یہ کہا ہو۔ اس کو توبہ کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ وہ ایک حدیث پاک ہے کہ فرشتے طالب علم دین کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، تو ایک نے مذاق کے طور پہ کہا تھا کہ بھائی اپنے کپڑے اور پاؤں وغیرہ سمیٹ لو، کہیں فرشتوں کے پر مت کچل دینا۔ تو یہ مذاق اڑایا تھا اس نے، تو اس کا پاؤں جو تھا، اس کے پاؤں ٹوٹ گئے تھے، کٹ گئے، یا اس کو اسی طرح کا عذاب ملا تھا اس کو جیتے جی۔ اب یہ پوری حکایت میں بھول گیا ہوں، تو بہرحال یہ کہ حدیثوں کا مذاق تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ جہالت کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے کسی نے کہا ہوگا جو بہت غلط کہا۔
اس میں پہلے تو اس کی تعین ضروری ہے نا کہ وہ مذاق میں ایسا کہہ رہا ہے. اگر واقعی مذاق کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے پھر اس کے ساتھ اس طرح مذاق کر رہا ہے تو یہ سخت حکم ہوگا، اور حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے الفاظ کہے تو یہ تو کفر ہو جائے گا. اور اگر اس کی مذاق کی نیت نہیں ہے، مقصد مذاق کرنا نہیں ہے اس کا، تو اصل اس حدیث کا معنی بھی یہی ہے کہ ماں کے قدموں تلے کوئی وہ والی جنت نہیں ہے جس میں انشاءاللہ مسلمان ہم سب داخل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو شارحین حدیث نے بیان کیا کہ ماں باپ کی جو خدمت ہے، ان کے سامنے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، یہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. تو ماں کے قدموں تلے جنت کا یہ معنی ہے. تو اب اس کی اگر نیت مذاق کی ہے تو پھر تو حدیث کے پیش نظر مذاق کی ہے تو کفر ہو جائے گا. لیکن یہ مسلمان کے لیے بعید ہے کہ اس نے حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے ہوں. لیکن بہرحال اگر حدیث سامنے نہ ہو پھر بھی اس طرح کا مسئلہ جو معروف ہے مسلمانوں کے درمیان کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کے ساتھ مذاق کرنا یہ بہت سخت حکم ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ ایسا بندہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لے اگر نکاح والا ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے خاص مراد کیا لیا جائے گا کہ یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، یہی مراد لی جائے گی یا کچھ اور مرادیں لی جائیں گی؟ اس کے شرح جی حدیث پاک کا ایک مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے عاجزی کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی مخالفت سے بچنا جنت میں داخلے کا سبب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مینڈے کو جب موت کی شکل میں ذبح کیا جائے گا تو اسے کون ذبح کرے گا اور اس کے گوشت کا کیا ہوگا؟ یہ کوئی سوال جو ہے نا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ چلا ہو اس طرح کا. یہ وہی ہے جنت میں قدموں کی طرح ملتا جلتا. اللہ خیر کرے. یہ بیچارہ بچے کی آواز ہے. اب اللہ بہتر جانے ان کو ایسے ہی ذہن میں آیا ہو کسی بڑے کو یہ پوچھیں گوشت کا کیا ہوگا. یہ زیادہ ہیوی ہے سوال. ورنہ ذبح کا تو چلو پھر بھی سمجھے اپنے کہ ذبح کیا جائے گا تو کون کرے گا. تجسس وہاں گوشت کھانا اور مینڈا تو کیا یہ ہمارے جیسا، یہ تو قیامت کا دن کتنا بڑا مینڈا ہوگا. تو ہماری دنیا کی طرح تھوڑی معاملہ ہے. اصل تو تھا کہ ہر شے کو موت آنی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ موت کو بھی موت آنی ہے. تو بات یہ تھی کہ موت یعنی عرض ہے، کوئی ذات نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے جو ہر کس کو بولتے. جی ہاں، تو وہ نہیں ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کو موت کیسے آئے گی. جیسے ہوا ہے، ہوا کو موت کیسے آئے. تو اس کے اوپر پھر یہ بیان کیا گیا یعنی ہوا کی ٹھنڈک ہے اس کو کیسے موت ہے ہوا کی ٹھنڈک کو. تو اس پر پھر یہ بتایا گیا حدیث پاک میں کہ اس کو مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا. اگرچہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ موت جو حجم نہ ہو اس کو بھی ذبح فرما دے، لیکن پھر اس کو مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا. اب جتنا حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہم اتنے پر ایمان لائیں گے. آگے کے کیا معاملات ہیں یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. صلو علی الحبیب. اصل میں باپا یہاں یہ سوالات اتنے سارے آئے بھی، ہماری جو قوم ہے نا اس کی سوچ سوالات کے حوالے سے بھی اس پر بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. یعنی بہت زیادہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا سوچ رہے ہیں. یعنی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ کم ہوتی ہے اور ایسی دلچسپ اور ایسی باتیں یہ نکال کے لے کر آتے ہیں کہ جن میں بعض تو چلیں دلچسپ ہوتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، لیکن بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی طرف بندہ سوچنے میں جاتا ہے تو بعض اوقات کسی اور طرف بھی چلا جاتا ہے. تو کوشش اگر سوالات کے حوالے سے یہ ہو کہ ایسی چیزیں کہ جو آپ کو درپیش آئی ہیں وہ پہلے سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو معلومات وغیرہ ہے اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ جاری رہے. یا سیدی محمد رضوان میلسی سے بات کر رہا ہوں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے اندھیرے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
اندھیرے میں اگر وحشت آتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسا اندھیرا ہے، تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر سحری کے وقت بندے کو جاگ نہ آئے، یعنی کہ نیند میں وہ سویا ہوا، اس کا سحری کا ٹائم گزر گیا ہو، تو وہ جو 8 پیرا روزہ ہوتا ہے اس کی نیت کر لے، تو کیا اس کا یہ روزہ قبول ہو جائے گا یا نہیں؟ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، اگر لیٹ اٹھا کے سحری کا وقت نکل گیا تھا تو نیت کرے کہ میرا صبح سے روزہ ہے، تو روزہ ہو جائے گا۔ سحری شرط نہیں ہے، سحری سنتیں کرنی چاہیے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ کیا روزے میں چہرے پر بلیچ کریم لگا سکتے ہیں؟ جائز ہے۔ سوال چلائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کے سر کے بال جمے نہ ہوں یا پھر جمے ہوں اور گر گئے ہوں تو اس کا چہرہ دھونا کہاں تک فرض ہے؟ کیا وہ جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں تک دھوئے گا، یا پھر اگر بال نہیں جمے تو پھر وہ جہاں سے بال نہیں جمے وہاں تک دھوئے گا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جہاں سے عادتاً بال جمتے ہیں، عام طور پہ جہاں سے جمع کرتے ہیں، وہی چہرے کے اس میں آئے گا، پورا گنج چہرے میں نہیں آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیطان تو ابھی قید ہے، تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا کیسا؟ وہ شیطان ہی کے لیے تھوڑی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے کہ شیطان بھاگ جائے، اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے ایسا بھی کب ہے؟ شیطان کھا نہیں سکتا یہ تو بہرحال لے کے بسم اللہ پڑھنا تو سنت ہے، وہ تو پڑھنی ہے، اور اپنے ساتھ بھی تو شیطان ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے قید ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور کون سا شیطان کھاتا ہے اس کی بھی وضاحت حدیث پاک میں شرح میں ہوگی، لیکن کوئی یہ نہیں کہ جو ساتھ والا شیطان کھاتا ہے یہی مراد ہے، یا وہ ابلیس جو ہے وہی کھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بسم اللہ پڑھنی ہے، سنت سمجھ کے پڑھنی ہے۔ سوال ہے وہ یہ ہے کہ میت کے اصالہ ثواب، محمود بھائی کا سوال ہے، موصول ہوا یہ کہ میت کو جو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے وہ 10واں ہے، 40واں ہے، نام 10واں 40واں ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی 10واں جو ہے یہ 8ویں دن ہو رہا ہوتا ہے، 40واں جو ہے یہ 30ویں دن ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی اس کا دن ایسا رکھتے ہیں جس میں ساری جو احباب جن کو بلانا ہے وہ آ سکتے ہیں، چھٹی کا دن ہے اس میں ہو رہا ہوتا ہے، تو 40واں دن تو نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں اس کو 40واں ہے، 10واں دن تو نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں اس کو 10واں ہے، تو یہ درست ہوگا نہیں ہوگا؟ چوتھی جمعرات کو 40واں کرتے ہیں، اب عرفی ہے، تو یہ بارہ اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے، نام 40واں ہے، سب کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ 40ویں دن ہی 40واں کیا جاتا ہے، سب اس کو کہتے ہیں چہلم۔ اب 40واں، اور یہ ہماری میمنی میں 400 ٹھیٹ میمنی میں وہی 40 دن کے حساب سے، تو اس کو 40واں کہنے میں حرج تو نہیں ہے، مسلمانوں میں ایک عرف رائج ہے، اور وہ بات کہ جو ایسی بات جو ہو جھوٹ، لیکن بولنے والے کو تو پتا ہے کہ جھوٹ ہے، سننے والے کو پتا ہے کہ جھوٹ ہے، تو یہ ضرورتاً جائز ہوتی ہے، بلا ضرورت فضول ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتا، گناہ برا جھوٹ پھر بھی نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام انزلہ تاری ہے، میں کھاریا شہر سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میرا سوال ہے، کیا قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی نازل ہونے کا سلسلہ ہوتا تھا؟ وہ یہ غیر مطلوب ہوتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ گوگافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ گوگافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ گوگافی ہے اشارہ تیرا، چور حاکم سے چھپا کر یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کر یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، ایسے ہے عاشق تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑ
شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت پہ لیا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کرے مب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا تو کرے اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے تیرے نام پر مردان عرب ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ہر بات بدعمالیوں سے من بگاڑی ہر بات بدعمالیوں سے من بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بلا تم پہ کروڑوں درود تیرے بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی اور تم
महबूब किया बानी को मुख्तार बनाया, महबूब किया बानी को मुख्तार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉल चलाइए। हज़रत मेरा एक सवाल है, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा कह सकते हैं? शिफा जी कह सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम अशिफा ज़िक्र किया गया है कुरान पाक में, जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफाउल लिमा फिस्सुदूर, कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है और शिफा आई उस चीज़ की जो तुम्हारे सीनों के अंदर है, उसके लिए शिफा आई है। तो यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन ने शिफा से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ली है, और उलमा ने इसी के पेश नज़र फिर ये बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम शिफा है, यानी आप सरापा शिफा हैं कि जो ज़ाहिर में भी शिफा देते हैं और बातिन के अंदर भी शिफा देते हैं, कि हाथ लगा दें तो मर्ज़ दूर हो जाते हैं, और हिदायत देते हैं तो कुफ्र और शिरक और ज़लालत सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। मैं मोहम्मद ज़ैन रज़ा श्रीलंका से बात कर रहा हूँ। बापा जान से मेरा ये सवाल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो अब जन्नत में हैं, वो कल बरोज़ क़यामत के दिन कहाँ होंगे? मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ कर दें। जी असल में इसकी तफसीरें तो मुख्तलिफ़ हैं, ये वाक़या तो बाज़ ने ज़िक्र किया है वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या के तहत, लेकिन जिस तफसीर के मुताबिक के जिनमें ये वाक़या है कि आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो उसमें भी ये है कि कुर्ब क़यामत में जन्नत से बाहर आकर जो वादा है मौत का वो पूरा होगा इनके लिए। मौत का वो वादा। जी मैं अली असफर शाह कराची से बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से मेरी गुजारिश है कि मुझे ये बता दें कि गुस्ल में और नहाने में क्या फ़र्क है, और क्या नहाने के बाद वज़ू करना वाजिब है या नहीं है? गुस्ल अरबी लफ्ज़ है, नहाना ये अपना ग़ालिबन हिंदी लफ्ज़ है, उर्दू लफ्ज़ है। बात इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, तो गुस्ल में वज़ू के आज़ा धुल जाते हैं, कुल्लियाँ भी हो जाती हैं। ये सारा अगर वाकई गुस्ल किया है जैसा शरीयत ने गुस्ल का तरीका बताया, तो उसमें वज़ू ऑलरेडी हो जाता है, तो अब नए सिरे से वज़ू ज़रूरी नहीं है। कपड़े खुलने से, नंगा होने से या सतर खुला देखकर किसी का, तो वज़ू नहीं टूटता इससे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम है अरसलान, खारियाँ का रहने वाला हूँ। हदीस पाक दी किताबें कितनियाँ हैं जो आप दे दें? बहुत सारी किताबें हदीसों की, 6 मशहूर हैं इसमें। सनद के एतबार से भी इनकी काफ़ी यानी कि अहमियत है। उसको सियासित्ता कहते हैं। इसमें बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, तिरमिज़ी, नसाई, सुनन अबी दाऊद, ये 6 किताबें सियासित्ता कहलाती हैं। और बहुत सारी किताबें हदीसों की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे मदनी मुज़ाकरा बहुत अच्छा लगता है। सवाल ये है कि मेरी बीवी के पास मलकियत तकरीबन 6.5 तोले सोना है, और मेरे पास मेरी मलकियत एक अंगूठी है जो कि तोले की है। अब इस पर ज़कात वाजिब होगी या कि नहीं? रहनुमाई फरमाकर मेरे लिए दुआ फरमाएं। शुक्रिया। असल में ये तो आपने सिर्फ सोने के बारे में बताया ना कि आपके पास ये सोना है, इसके अलावा भी कुछ है या नहीं है। अगर तो आपकी बीवी के मिल्क में सिर्फ 6 तोला सोना है और इसके अलावा 6.5 तोला सोना है, यानी 7.5 तोला से कम है,
اور اس کے علاوہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ ان کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ بیچنے کا کوئی سامان ہے، تو اس صورت میں ان کے پر زکوٰۃ نہیں. اور اگر یہی کنڈیشن آپ کی ہے کہ آپ کے پاس صرف اور صرف ایک تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ اور ہے، یعنی ضرورت کے علاوہ رقم ہے آپ کے پاس یا آپ کے پاس چاندی موجود ہے، تو پھر ان دونوں کو ملا دیں گے اور پھر اس کی رقم کو دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، اور جو ہمارے زمانے کا ریٹ ہے اس کے حساب سے بآسانی پہنچ جائے گی. تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ فرض نہیں ہوگی. کے بارے میں سوال یہ ہے، اس طرح سے دعا کسی کو دے سکتے ہیں کہ جیتے رہو عزت و عافیت سے ہزاروں سال، تو کیا اس طرح کسی کو دعا دے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں. دے سکتے ہیں. ہزاروں سال سے مراد ہے کہ لمبی عمر ہو آپ کی. عافیت کی بھی دعا کی نا ساتھ میں، یہ تو اور بھی اچھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب اب کبھی اگر ہماری جماعت سے ایک رکعت چھوٹ جائے تو اب ہم کون سی رکعت مطلب کون سی آیتیں تلاوت کریں گے؟ کیونکہ بعد اوقات جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب نے سورہ اخلاص پڑھی تو اب سورہ اخلاص سے پہلی والی ہم جو اب لوٹائیں گے رکعت، ایک رکعت پڑھیں گے، سورہ اخلاص سے پہلی والے پڑھیں گے یا سورہ اخلاص کے بعد والی پڑھیں گے؟ یہ اس میں سورہ فاتحہ اور سورت کوئی سی بھی پڑھیں گے، ثنا اعوذ و بسم اللہ بھی پڑھیں گے. سورہ اخلاص بھلے پڑھ لی آپ، اس سے پہلے والی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، بعد والی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو پانی آب زمزم ہے جو کھڑے ہو کر پیتے ہیں اور ایک وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، تو کیا یہ جو نلوں سے جو پانی پیتے ہیں وہ وضو کرتے ہیں تو کیا یہ پینے سے بھی اس سے بھی شفا ہے کیا؟ اللہ اکبر. سمندر سے پانی پی لیں، نہر سے پی لیں تو ایک بار وضو ہو گیا تو اب شفا ہو گئی. اصل مسئلہ آب زمزم تو کھڑے ہو کر پینا ہے، اور وضو کا بچا ہوا پانی سے مراد وہ ہو کہ جیسے کسی برتن میں وضو کیا، لوٹے میں وضو کیا، اب اس کا جو بچا ہو گیا بچ گیا تو وہ کھڑے ہو کر پینا شفا ہے، مستحب ہے، اچھا کام ہے. وہ نلوں والا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ جو زکوٰۃ ہیں وہ بچے کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بچہ ایک سمجھدار ہوتا ہے، دوسرا بے سمجھ ہوتا ہے، تو ان دونوں کے حساب سے یہ بتا دیجئے کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں. حقدار ہو تو والد کا اعتبار ہوگا، اگر نابالغ ہے تو پھر اس کے والد کا لحاظ ہوگا کہ وہ بالغ، اس کا والد جو ہے وہ شرعی فقیر ہے یا نہیں ہے، تو پھر دے سکتے ہیں. لیکن سمجھدار کو تو جب دیں گے وہ قبضہ کر لے گا تو ادا ہو جائے گی. نہ سمجھ کا جی حقدار ہو، اور نہ سمجھ کا جب اس کا والد قبضہ کرے گا جب ہوگی. والد یا سرپرست جو بھی ہو اس وقت وہ اس کا حقدار ہونا ضروری ہے. وظیفے کی آج رات کے لیے ایک وظیفہ تھا جو آپ نے بیان کیا تھا، اس کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ کوئی ایک شخص سب کی طرف سے، اپنے مخصوص دوستوں سب کی طرف سے وہ وظیفہ کر سکتا ہے یا سب کو کرنا پڑے گا؟ اب اس کی کوئی یعنی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے. اب شادی کرنی ہے، اتنا بڑا کام ہے، تو اگر کوئی گھر کا فرد ہر ایک اپنے اپنے گھر میں کر لینا کہ اب 2 بہنیں ہیں تو کوئی 2 بھائی ہیں، تو چلو ایک نے کر لیا کہ سب کے لیے ان کے لیے دعا کر دے، وہ ایک اپنی جگہ پر سمجھ میں آتا ہے. باقی ہوں ساری امت کے لیے اکیلا ہی کر دے تب بھی صحیح ہے، دعا تو کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اس وظیفے کے ذریعے ان سب کو فیض پہنچے گا یا نہیں اس کا پتہ نہیں ہے. منیر احمد بول رہا ہوں شرقپور شریف سے، ضلع شیخوپورہ. میری نا پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے 5 مرلے کا، تقریباً 11 لاکھ کی اس کی مالیت ہے، تقریباً 10,75,000 کا. آیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شکریہ. اگر بیچنے کی نیت سے آپ نے لیا تھا تب تو زکوٰۃ ہوگی شرائط پائے جانے کی صورت میں. اگر اپنے لیے لیا تھا اور پھر خرید لیا، سب کچھ ہو گیا، اب نیت بنی کہ یار اس کو بیچ دیتے ہیں،
تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. خریدتے وقت کی نیت کا اعتبار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام صاحب کی منہ میں جو بدبو ہو تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ امام صاحب کے منہ میں بدبو ہے تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، گناہ گار ہوگا داخل ہوگا تو، جبکہ ایسی بدبو ہے کہ ایذا ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں، نفس اور ہے، روح اور ہے. سوال یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سزا روح کو ملے گی یا جسم کو ملے گی؟ دونوں کو ملے گی، قبر میں بھی دونوں کو ملے گی، عذاب و ثواب دونوں کو ہوگا. روحیں بھٹکتی ہیں اور بد روح اور اس طرح کی کچھ اور بھی گفتگو جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا روحیں بھٹکتی ہیں، بد روحیں ہوتی ہیں، یا ان کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں حضور کہ بعض عاملین یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر ایک بد روح جو ہے نا یہ مسلط ہے. سمجھ ہمیں یہ مسلمانوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ مسلمان کی روح قید نہیں ہوتی، وہ آرام میں ہوتی ہے، جو آرام میں، ٹھیک ہے نا. اور جو مطلب کافر کی روح ہے تو وہ قید ہوتی ہے، غیر مسلم کی روح وہ آ جا نہیں سکتی کہیں، وہ قید ہے خود عذاب میں. اس طرح جو مسلمان کی روح ہے وہ عیش میں ہے، اور مسلمان کی روح جو عیش میں وہ کسی کو کیوں ستائے گی آگے؟ دنیا میں نہیں ستایا تھا تب کائے کو ستائے گی؟ اور جو گناہگار ہے، جو عذاب میں گرفتار ہے، تو وہ روح خود عذاب میں پھنسی ہوئی ہے، وہ کسی کو کیا کر ستائے گی؟ تو یہ تصور غلط ہے. روح بھٹکتی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. بدروح یہ بس یہ عاملوں کی باتیں ہیں، یہ غیر مسلموں سے سیکھا ہے کہ بعض غیر مسلموں میں یہ ہے کہ جو جن کے کام اچھے نہیں ہوتے ان کے حساب سے تو اس کی روح بھٹکتی ہے، گاڑیاں الٹ دیتی ہے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ فلاں جگہ گاڑی الٹ جاتی ہے اور اس طرح کا. تو وہ اصل شیطان کر رہا ہوتا ہے یہ حرکتیں، اور ان کو یہ ان کا عقیدہ پکا کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو روح نے ادھر گاڑی الٹ دی، ادھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو اس طرح یہ غیر مسلموں کا عقیدہ، ہمارا نہیں ہے. اسلامی عقیدے میں روح بھٹکتی نہیں ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتی. یہ بدروح سے مراد یا تو وہ عاصب ہوتا ہوگا، شریر جن یوں اس کو بدروح بولتے ہوں گے، کیونکہ یہ عاصب کا کئی نام رکھے ہیں ان لوگوں نے. عاصب بولیں گے اوپر کی ہوا، اثرات، سیدھا سیدھا وہ جن بھی بولیں گے کہ جن کا اثر ہے. تو اس طرح کے مختلف نام رکھے انہوں نے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں باردی شے، کوئی باردی شے. باردی شے، جی ہاں جی ہاں، کوئی چیز تنگ کرتی ہے. بھوت پلیت، وہ طرح طرح کے نام ہیں. چڑیل، یہ جناتی کی ایک قسم ہے. سب اصل جن ہوتا ہے یہ شرارتی جن جو تنگ کرتا ہے. نیک جن بھی ہوتے ہیں وہ تنگ نہیں کرتے. اور ہر غیر مسلم جن بھی کیوں تنگ کرے گا؟ کہ ہر غیر مسلمان کو دیکھ کر مارنا شروع کر دیتا ہے. تو ان میں یعنی جو شرارتی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی شرارتی جن ہوتے ہیں، غیر مسلموں میں بھی شرارتی جن ہوتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ ناپاک جن کا اثر ہے، یہ مراد ہوتی ہے غیر مسلم جن کا اثر ہو گیا ہے. پاک جن کا اثر ہو گیا اس کو، اس سے مراد ہوتی ہے مسلمان جن کا اثر ہو گیا ہے. یہاں بھی لوگ کی وہ لینگویج میں یہ بولتے ہیں پاک جن. اور پاک جن بعض اوقات واقعی جان نہیں چھوڑتا جلدی اگر چڑھ جاتا، جو وہ عملیات بھی جانتے ہوتے ہیں. جنات جو ہیں بعض یہ عملیات جانتے ہیں. بابا جی اپنے عملیات کرے گا تو یہ اس کا توڑ کر لیتے ہیں، اپنا احسار کر لیتے ہوں گے کہ ان پر عملیات کا جو بھی ہے اثرات وہ اٹیک نہ کریں. وہ جاتے نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں. اللہ کریم ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے. آمین. یہاں یہ حصار سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ شجرہ طاریہ قادریہ میں آپ نے بھی ہمیں جو ہے وہ ایک حصار
عطا فرمایا ہے۔ نماز کے بعد جو پانچوں نمازوں کے بعد پڑھنے کے اوراد ہیں ان میں سے ایک ورد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من، حصار حفاظت تو شور تو نگہدار باشی۔ یہ جو حصار ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے اعمال میں سے یہ ہے۔ یہ حصار اس کے بارے میں یہ بھی کسی نے کویشچن کیا تھا کہ جس کو نظر بد لگی ہو اور وہ یہ حصار پڑھ لے تو کیا یہ اس کی نظر بد کے اندر وہ قید نہیں ہو جائے گا؟ یہ اتارا نہیں ہے، یہ باہر سے اٹیک سے بچنے کا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جو ہو گیا وہ بھی چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہترین حصار جو ہے نا وہ حدیث پاک والا ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فرق، سورہ ناس پڑھنے کا جو طریقہ لکھا ہے، دم کر کے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے تو وہاں تک یہ اس کو پھیرے ہاتھ کو، پھر پڑھے، اس طرح ہاتھ پھیلا کے پڑھنے کا ہے۔ یہی تینوں کل اور اسی طرح 3 بار کرے، یہ بہترین حصار ہے، حدیث پاک کا اور سنت بھی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی حصار فرماتے تھے۔ صلو علی الحبیب۔ یہ سوتے وقت ہی ہوگا نا یہ حصار جو سوتے وقت؟ جی۔ اچھا، امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ ابھی یہ جو بات ہوئی، ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں تو وہ یہی وہ بھینسوں کا اور اس طرح کا کاروبار ہی ہے۔ اب وہ ہوا یہی کہ ان کا ایک کانسیپٹ یہ کسی نے قائم کر دیا کہ جب بھی آپ جو ہے وہ نیا مال ڈالیں گے، یعنی کاروبار بڑھائیں گے، آپ کے اوپر جادو ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ اب وہ اس طرح سے ان کے ذہن میں یہ بعض اوقات کسی عاملین کے حوالے سے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ خود ہی خوف قائم ہو جاتا ہے کہ اب یہ کرنے جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، اب یہ کرنے جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی کیفیت سے بندہ اپنے آپ کو کیسے بچائے اور کہ اگر وہ انوالو ہے تو نکلے کیسے، اعتماد کیسے بحال ہو؟ رکھ مولا آس، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ آس من امید، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ بندہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس کے اپنے اگر کسی کا مرید ہے تو اس کے شجرے میں جو اوراد ہیں ان کو پڑھے، پابندی کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اثرات وغیرہ ہیں تو چلے جائیں گے۔ تعویذ پہن لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی بے ہوشی کے عالم میں جن کا انتقال ہوتا ہے تو کیا اس میں بھی ایمان کے جانے کا خوف ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ تو ایمان کے جانے کا تو خوف کس میں نہیں ہے؟ ہم اللہ کی رحمت پر امید رکھیں گے کہ جو فوت ہوا ہے نا اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، یہاں تک کہ آخری وقت میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے نزعہ، اس میں اگر کسی نے کفریات بھی بکے نا اس کو بھی ہم کافر نہیں کہیں گے، روح قبض کرتے ہو جو اس نے کفریات بکے، کہ اس کا بھی بہار شریف میں لکھا ہے کہ اس کو حکم کفر نہیں دیں گے، کہ ہو سکتا ہے موت کی سختی کی وجہ سے اس کے منہ سے بے ساختہ یہ چیزیں نکل گئی ہوں گی۔ اور جو مرتے وقت جس نے کلمہ پڑھا اس کی فضیلت ضرور ہے کہ وہ داخل جنت ہوگا، تو یہ فضیلت کے باب میں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہم کنفرم کے حساب سے کہ جس نے مرتے وقت کلمہ پڑھا اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، یہ ہم خبر نہیں دے سکتے، یہ خبر ہے، یہ اللہ کا نبی دے سکتا ہے خبر۔ ہم امید رکھیں اور سب کے ساتھ بارے میں رکھیں گے نا کہ یہ مسلمان تھا، الحمدللہ امید ہے کہ یہ ایمان پر گیا ہوگا، اور ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کہ غیر مسلم کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ میرے داڑھی کے بال بہت گرتے ہیں، اس کے لیے کیا تدبیر کی جائے؟ صبر کریں، ہمت رکھیں کہ داڑھی کے بال گرتے ہیں، منہ کے اندر کے دانت نہیں گرتے۔ اللہ، بال گرنے سے تو پریشانی تو ہوتی ہے لیکن دانت گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا بات۔ تو یوں اپنے آپ کو منائیں، اور اس کے لیے زیتون کا تیل اگر لگانے کی عادت بنائیں اور اس کو جڑوں میں پہنچائیں، اللہ کرے گا تو زیتون کے تیل شریف سے، زیتون شریف کے تیل سے انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ گنج کے لیے بھی ہے، جس کی گنج ہو نا وہ بھی اگر مسلسل لمبے ٹائم تک
یہ عمل کرتا رہے، رگڑتا رہے، بال اس پہ مالش کرتا رہے زیتون کے تیل کی، انشاءاللہ اگ جائیں گے بال انشاءاللہ۔ اور بھی جی اس کے اور بھی مطلب ہے کہ کچھ لکھے ہوئے ہیں شاید اس میں گھریلو علاج میں، اس میں سے دیکھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے کبھی زیتون کھایا؟ زیتون شریف؟ زیتون شریف جی الحمدللہ بارہا کھایا۔ پکا ہوا کھایا ہے یا کچا کھایا ہے؟ سالن تو اس کا کبھی دیکھا نہیں ہے، زیتون جو پھل ہوتا ہے یہ اچار ہی کہتے ہیں اس کو۔ اس کا اچار اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پانی میں بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، نمک ہوتا ہے۔ ایک تو اچار یہ ہے اس کا زیتون کا، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ تیل ڈالتے ہیں اور سرکہ ڈالتے ہیں، کچھ بعض اوقات مسالہ بھی ڈالتے ہیں، اس طرح بھی مختلف اس کے طریقے ہیں اچار کے۔ کس طرح کا ذائقہ ہوتا ہے اس کا؟ عرب شریف میں بھی یہ مختلف یہ انداز ہیں اس کے اچار کے، وہ عرب دنیا میں بھی روکھا بھی کھا سکتے ہیں، مگر اس میں نمک اور پانی۔ بلڈ پریشر کا مریض جو ہے نا اس کے لیے تھوڑا سوچے۔ یعنی بعض مقامات جو عرب کے میں نے دیکھے ہیں اس میں وہ روکھے رکھے ہوتے ہیں صحیح، جیسے بغداد شریف ہم گئے تھے تو وہاں پر بھی بیروت وغیرہ میں بھی اسی طرح ناشتے میں یعنی زیتون صرف خالی زیتون وہ رکھے ہوتے ہیں صحیح، اس میں سے جو جتنے چاہے لینا، نمکین نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں، یعنی بس جو توڑے ہیں ویسے ہی ہیں۔ وہاں تو ٹھیلوں پر اس طرح بکتے تھے جیسے ہمارے یہاں کھجورے اور یہ بیر وغیرہ بکتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ عقیقے میں ملنے والے بچے کو پیسے کیا ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں؟ سید اتار محمد فیصل اتاری، یا سیدی آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اکثر بڑی بیٹی کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ چھوٹی بیٹی کو پہنا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں، اور پوری فیملی کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ پیسوں کے بارے میں تو ہے نا، وہ دیکھا جائے گا کہ کیا عرف ہے، عرف کیا ہے، ماں کا رشتہ دار ہے، باپ کا رشتہ دار، مختلف اس کے احکام ہیں۔ یہ بہار شریف کے 14ویں حصے میں اس کے مسائل ہیں، بچے کو جو تحفہ ملتا ہے اس کے، اب وہ چاہے عقیقے کے نام پر ملے، چاہے سالگرہ کے نام پر ملے، چاہے ویسے ہی ملے۔ اور دوسرا وہ چھوٹی بچی، تو اس میں یہ کہ کپڑا جیسے خریدتے وقت باپ نے یا سرپرست نے نیت کر لی کہ فلاں نابالغ بچے یا بچی کے لیے میں یہ لے رہا ہوں، تو اب یہ اس نے خرید لیا تو یہ وہ بچی یا بچہ اس کا مالک ہو گیا۔ اب اس میں دوسرا کوئی استعمال نہیں کر سکتا اس کو، چاہے وہ کھلونا ہے، چاہے پہننے کا کپڑا ہے، یا چاکلیٹ، ٹافیاں، بسکٹ جو بھی ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، دودھ کا ڈبہ ہے، جو بھی ہے۔ اگر اس کی نیت سے باپ نے خریدا یا سرپرست نے، باپ ہی عام طور پہ سرپرست ہوتا ہے، تو اس نے خریدا تو یہ بچے کی ملک ہو گیا، اس کی اونر ہو گیا وہ بچہ اس کا۔ اب اسی کو خرچ کرنا پڑے گا، اس کے نام پر جو پیسے ملے کسی نے دیے کہ اس بچے کے لیے یہ پیسے، تو وہ اس بچے کے ہیں، تو یہ اب اسی پر خرچ ہوں گے، یا اس کے لیے امانتاً جمع ہوں گے، جب بڑا ہوگا تب اس کو دے دیے جائیں وغیرہ۔ تو یہ ہیں مسائل۔ تو اس لیے خریدتے وقت جو سمجھدار ہوتے ہیں نا، جو ان مسائل کو سمجھتے ہیں، وہ کسی کی نیت نہیں کرتے۔ وہ کھلونا بھی لیا تو ایک بچے کی نیت نہیں کریں گے، بس لے لیا، سارے بچے بھلے کھیلیں، رشتہ داروں کے بچے کھیلیں، جو بھی آئے کھیلے، جو کھیلے اس کو اجازت نہ، اس بچے کے لیے کھلونا یہ لیا تو اب وہ بچے ہی کا ہے، اور سارے بچے مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں مسائل سارے۔ اب آپ نے ایسا کر لیا کہ وہ سارے، وہ نیت تو کر لی تھی، اب وہ چیز، وہ بچی کی کپڑا اس کو چھوٹا ہو گیا، اب بڑی بچی کو پہنانا چاہتے ہیں، اس بچی کی ملک تھی، اسی طرح خریدتے وقت یا خریدنے کے بعد بھی اس بچی کو اس طرح کے بچی کے لیے دے دیا کہ یہ اسی کے لیے، تب بھی ملک تو ہو جائے گی نا، باپ نے دے دیا تو اب یہ کہ زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے۔ وہ کپڑا اب پہنا ہوا کپڑا کی قیمت نہیں رہتی اس کی، لیکن جو بھی مارکیٹ ویلیو اگر بنتی ہے اس کی، 100 روپے کے کپڑے کے 2 روپے رہیں گے، لیکن مارکیٹ ویلیو مثلا کسی کباڑی کو دکھا دیا
کہ یہ کتنے کا, تو وہ بولے گا 5 روپے کا, تو یہ 1-2 کو دکھا دیا تو کوئی بولے گا 3 روپے کا. تو یوں مارکیٹ ویلیو نکال کر آپ خرید لیں اس کپڑے کو. اب خریدیں دوسری نابالغہ بچی کی نیت سے نہ خریدیں, اپنے لیے خریدیں. آپ باپ خرید سکتا ہے, ماں نہیں خریدے گی. باپ کی اجازت سے دوسرا لے سکتا ہے, باپ بیچ سکتا ہے اس کو, تو باپ خود خرید بھی سکتا ہے اس کو. باپ خرید لے, اب جو بچہ پہنے بچی پہنے, یا گفٹ دیتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح کھلونے کا کر لیں, اسی طرح اور چیزوں کا جو بچے کی ملک ہے مارکیٹ ویلیو سے خرید لیں. کھلونے بھی ہیں بچے کے لیے لیے تھے, سارے خرید لیں مارکیٹ ویلیو سے, تو اس میں بچت اچھی ہو جائے گی شرعی گرفت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پہ بھی پیج پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہے. ایک سوال ہے کہ کیا جنت میں بھی ہم روزہ رکھیں گے؟ جنت دار الجزا ہے, جزا کا گھر ہے, وہاں کوئی نماز روزے فرض نہیں ہوں گے. اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کوئی دور کا رشتہ دار فوت ہو جائے تو شادی کینسل کر دینی چاہیے اپنے بچوں کی, کیونکہ آج کل 6 مہینے اس معاملے پر شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں. شادی کرنے میں حرج نہیں ہے, خاندان میں مسائل ہو جائیں گے, تنفیر عوام کا باعث ہوگا, خاندان میں جھگڑے ہوں گے, اس کو مطلب اس کا صدمہ نہیں ہوا, ایسا کر دیا. تو دنیاوی عرف ہوتے نا جو شریعت سے نہیں ٹکراتے رواج, تو ان کو اپنانے میں حرج نہیں ہوتی. ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے. شادی کر لی تو شادی ہو جائے گی. دور کے رشتہ دار میں تو عام طور پہ ایسا کم ہوتا ہے. جی ہاں, جیسا قریبی رشتہ دار ہوگا, وہ جیسا کہ کسی کی ماں فوت ہو گئی تو وہ شاید 40ویں دن تک تو 40واں کرتے ہوں گے. اس سے زیادہ تو 6 مہینے کے بول رواج ہو, کیا کرے آدمی. دور کے رشتہ دار میں تو بعض وقت نکاح بھی کینسل نہیں ہوتا. سال بھر تک بھی یاد. مجھے پاپا ایک فیملی یاد ہے کہ ایک شادی جو ہے وہ اسی حوالے سے تقریباً 7 سال لیٹ ہوئی تھی. یعنی جب بھی شادی کا موقع آتا وہ ایسا معاملہ ہوتا کہ وہ 3-4 مہینے لیٹ ہوئی. یعنی یہاں تک مجھے ایک فیملی یاد ہے کہ 7 سال ان کی جو شادی ہے نا وہ اسی معاملے کی وجہ سے لیٹ ہوئی. اموات ہوتی رہی. جی اموات ہوتی رہی. اللہ, یہ تو ایک شاذ معاملہ ہے, وہ بیچاروں کے بس. لیکن ایک موت پر کتنا انتظار. شاید چہلم کا کرتے ہوں گے, تو شرن ایسا نہیں ہے. شرن تو ماں کا انتقال ہو گیا, ادھر ماں کا انتقال ہوا, ادھر نکاح پڑھ لیا, یہ بھی ہو جائے گا. لیکن کوئی ایسا کرے گا نہیں کہ وہ بہت برا بھلا لوگ بولیں گے, مسائل ہو جائیں گے. وہ اکلے گا بھی نہیں, ظاہر اولاد کو بھی ماں کی لاش پڑی ہو تو کوئی نکاح تھوڑی پڑتا ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ نکاح تو نافذ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ جیسے ماحول ہو نا اس کے مطابق چلنا چاہیے. جبکہ کوئی شریعت کا خون نہ ہوتا, اور شریعت کے حساب سے کوئی گناہ والی صورت نہ بنتی ہو. اسی سچویشن پر ایک اور کویشچن بھی ہے کہ ایک نوجوان کے دن طے ہوئے, شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا تو دادی کا انتقال ہو گیا. اب وہ گزر گیا, دوبارہ دن طے ہو گئے, شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تو جو ہے وہ نانی کا انتقال ہو گیا. پھر ڈیلے ہو گیا. اب دوبارہ اس کی شادی کے دن طے ہوئے تو اس کو اس کے دوستوں نے کہا کہ بھائی اب کو اپنی خالہ یا پھوپھی مت مار دینا, اب ذرا کوئی جلدی ہی جو ہے وہ شادی کر لو. تو ایسی صورتحال میں آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں گے؟ دوستوں کو کیا کہیں گے, جس سے کہا جا رہا ہے اسے کیا کہیں گے؟ فضول بات ہے کہ مطلب ہنسی مذاق ہے, اس میں کہنا نہیں چاہیے تھا. اگر خالہ زندہ ہو واقعی اس کی, اور اس کو پتہ چلے یا اس خالہ کی اولاد کو پتہ چلے, پھر دل آزاری کی صورت بھی بن سکتی ہے. ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. کیا پتا دولہا ہی سو جائے, خالہ تو جاگتی رہے, دولہا نہیں نپٹ جائے, تو کچھ پتہ نہیں ہے. دولہے بھی تو چلے ہی جاتے ہیں, دلہنیں بھی چلی جاتی ہے شادیوں سے پہلے. شادی کے پہلے دن بارات میں سے موت دولہا کو اچک لیتی ہے, پہلی رات دلہن دم توڑ جاتی ہے. تو رب کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. کسی کی موت کی اس طرح بات کرنا, مذاق کرنا ٹھیک نہیں ہے. کہیں بولنے والا ہی نپٹ گیا تو یہ ڈرنا چاہیے. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद हसन रजा तारी गोजरा से अमीर अल सुन्नत दामद बरकातुहुल्लाह आलिया की बारगाह में अर्ज है कि निकाह के अल्फाज कौन कौन से हैं और निकाह किस तरह पढ़ाना चाहिए। बहार शरीयत के 7वें हिस्से में ये तरीके अल्फाज सब लिखे हुए। जब निकाह होने लगे ना तो उस वक्त मुताला कर लेना। सल्लु अलल हबीब। मदरसतुल मदीना के जरिए ऑनलाइन कोर्स भी होता है, शादी कोर्स। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ानुल मुबारक में मदनी कामों की मदनी तहरीकें। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से 10 रमज़ानुल मुबारक की कारकर्दगी। रोज़ाना एक पारा इस्लामी भाइयों की तादाद जिन्होंने रोज़ाना एक पारा पढ़ा 6171 6171। इस्लामी बहनों की तादाद 24,795। कितना फर्क है देख लीजिए। रोजाना 2 पारे सिर्फ इस्लामी बहनों की तादाद 250। कारकर्दगी जो मिली है इस्लामी भाइयों की मिली नहीं होगी। रोजाना 1200 दुरूद पाक इस्लामी भाइयों की तादाद 4,884 और इस्लामी बहनों की तादाद 19,137। खजूर रोटी इस्लामी भाइयों की तादाद 869। इस्लामी बहनों की तादाद 7,825। तकरीबन 7,000 ज्यादा इस्लामी बहनें खजूर रोटी से सहरी करने वालियां। आध पौन या 1 रोटी। इस्लामी भाइयों की तादाद 1,294। इस्लामी बहनों की तादाद 9,857। घर दर्स इस्लामी भाइयों की तादाद 1,839। इस्लामी बहनों की तादाद 12,639। माए कुफले मदीना इस्लामी भाइयों की तादाद 1,615। माए कुफले मदीना मनाने वाले इस्लामी बहनों की इसमें लिखी भी नहीं है। माए मदनी इनामात बनाने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 4,263। इसमें भी इस्लामी बहनों की कारकर्दगी मिली नहीं है। इस्लामी भाइयों ने मदनी अतियात यानी फंड्स जमा किए 10,40,419। इस्लामी बहनों की इसमें भी कारकर्दगी लिखी नहीं है। बाद फजर मदनी हल्का ऑनलाइन लगाने वाले 768। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल जवाब पहले। सवाल चलाइए। मेरा नाम इमरान अख्तर अतारी है, सियालकोट से अर्ज कर रहा हूँ। सवाल है कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं उसमें हो पढ़ते हैं कि हु पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद हु ज्यादा मुनासिब है। हु नहीं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद हु। निकाह के ताल्लुक से एक सवाल है कि अमूमी तौर पर जब निकाह जो है वो इजाब होता है तो उसमें नाम जो है वो लिए जाते हैं, भाई ये गवाह, ये गवाह, ये गवाह, वो गवाह, ये वकील, ये इस तरह से करके जो है वो होता है। और उसमें अगर किसी जो जैसे बरादरी हैं, बरादरियों में भी होते हैं, तो बरादरी के किसी बड़े को जैसे बनाया हुआ है बड़ा, तो उसका नाम नहीं लिया
اور اس پر بھی پھر بعض اوقات جو ہے وہ دھوم دھام یا جو قاضی صاحب ہوتے ہیں ان کی باری آ جاتی ہے. تو یہ فرمائیں کہ کیا اگر گواہوں کے نام نہیں لیے یا جو برادری کے بڑے ہیں ان کا نام نہ لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ایجاب قبول اگر درست ہے تو. وکیل کا بھی نام ہونا شرط نہیں ہے، گواہوں کا نام شرط نہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں نکاح ہو رہا ہے، وکیل بول دیا وہ جو بھی اس کا طریقہ ہے کہ ہاں مجھے وکیل مطلق کیا آپ نکاح پڑھا دو، یہ سب ہو جاتا ہے. لیکن بس اب رسم و رواج میں چلنا پڑتا ہے. نام اصل فارم میں لکھنے ہوتے ہیں، اور یہ کبھی ضرورت پڑے کوئی کیس کواڑے میں تو یہ کام آتے ہیں نام. اور نام جعلی نہیں ہونے چاہیے. یہ بھی ہوتا ہوگا جعلی نام لکھ دیتے ہوں گے کہ یہ وکیل تھا اور وہ فلاں تھا، اور حالانکہ دوسرا وکیل اور لکھ دیے دوسرے، تو یہ جھوٹ ہوگا، پھر دھوکہ ہوگا. صرف گواہوں کے نام لکھ دیے اور حقیقت میں ان کو گواہ بنایا نہیں. لیکن نکاح تو ہو گیا کہ کچھ مسلمان تو گواہ ہو ہی چکے ہیں، لیکن وہ فارم میں جھوٹ لکھنا بھی گناہ گار ہوگا. حج کے فارم میں جھوٹ لکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو برادری کے جو بھی بڑے ہیں ان کو دل بڑا رکھنا چاہیے. ناراض ہونے کا کوئی ایسا یہ موقع کیا، مطلب ناراض کیا ہونا تھا. فیس بک پہ سوال ہے کہ اگر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے واجبات چھوٹ گئے، اب پتہ چلا، تو کیا نماز دہرانا ضروری ہے؟ اب وہ اگر ایسے واجبات ہیں جن سے نماز مقروء تحریمی ہوتی ہے، تب تو یہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز. اور اگر ایسے نہیں ہیں واجبات تو توبہ کر لے، سیکھا کیوں نہیں. کل مدنی مذاکرے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم نے مالک مکان کو 1,00,000 روپے ایڈوانس دیا ہے، اب ہم اس سے واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمیں نکال دے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم صاحب نصاب کہلائیں گے؟ ایڈوانس ملک سے خارج تو نہیں ہوتا نا، جی ہے تو اسی کی ملک. جب یہ جگہ چھوڑے گا تو وہ واپس تو دے گا، وہ نہیں دے گا تو وہ مطلب ظالم ہوگا، غاصب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے نیت باندھی اور سامنے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں اور پنکھا چل رہا ہے، پیڈسٹل فین، اس کی وجہ سے اگر قرآن پاک زمین پہ تشریف لے آتا ہے تو کیا نماز توڑ کے اس کو اٹھا کے واپس رکھا جائے یا نماز جاری رکھی جائے؟ توڑنے کے آزار میں سے تو نہیں ہے، جلد سے جلد پورا کرے اس کو، یہی ہو سکتا ہے. نماز توڑنے کے جو عذر بیان ہوئے ہیں کتاب میں، بہار شریعت وغیرہ میں، ان میں یہ اس طرح کا عذر لکھا نہیں کہ ایسا ہو جائے تو نماز توڑ دے. جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طیبوں کے نانا جان ہیں، کیا قریشی، ہاشمی اور صدیقیوں کے بھی نانا جان ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا جان ہوئے جن کی نسل سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں کے ذریعے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ذریعے چلی، ان کے نانا جان ہوئے، دوسروں کے نہیں ہوئے. اور صدیقی بھی، صدیقی ہاشمی کہلائے گا، ہاشمیوں کی اس لسٹ میں نہیں ہے. صدیقی کو ہاشمی نہیں کہا گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو صدیق کہتے ہیں، صدیقی کہتے ہیں. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، سب سے زیادہ رونے والے جن بزرگوں کا مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا ان کے نام بتائیے. جواب: حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ. البتہ مزید ایسے 3 بزرگ بھی ہیں جو بہت زیادہ روئے. چنانچہ میرات المناجی میں لکھا ہے دنیا میں 5 حضرات بہت روئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں، جنت کی جدائی میں. حضرت نوح علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں.
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فراق رسول اللہ میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں، حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کی پیاس یاد کر کے۔ سوال نمبر 2، قہقہا کس کی طرف سے ہے؟ جواب، شیطان کی طرف سے۔ قہقہا مانے ٹھٹھا مر ہا 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 کر کے ہنستے نا آواز سے، کہ دوسرا ہو تو سن لے، اتنی آواز سے ہنسنا یہ قہقہا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، قرآن کریم کی کس صورت کو منجیہ یعنی نجات دلانے والی کہتے ہیں؟ جواب، سورہ ملک کو۔ درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام: ام احمد علی لاہور، کرن عطاریہ لاہور، بنت محمد اسحاق کراچی، بنت اکرم علی عطاریہ کراچی، فیضان مدثر فیصل آباد، مظہر عطاری کراچی، محمد حامد رضا عطاری کراچی، بنت طفیل پاک پتن شریف، رضوان احمد لاہور، عثمان عطاری جہلم، بنت احمد رضا عطاری شہداد پور، بنت رفیق عطاری سیالکوٹ، محمد عظیم رضا لاہور، بنت فیاض عطاری شرق پور، بنت عبد الغفور کراچی، بنت ساجد عطاریہ گجران والا، بنت حسین عطاریہ حیدرآباد، بنت نعیم عطاریہ گجرات، ام عدینہ عطاریہ ملتان شریف، ملک احمد خان میاں والی، ارسلان عطاری ٹیکسلا کینٹ، امتیاز اسلم گجران والا، بنت عبد المجید عطاریہ واکینٹ، فاروق احمد عطاری بھکر، ارشد عطاری ملتان شریف، رضوان عطاری اکاڑا۔ قرآن اندازی میں نکلنے والا نام: بنت نعیم عطاریہ گجرات۔ ان کو تحفے میں 1200 کا چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات جوابات ٹیکسٹ میں ہوں۔ اسلامی بین محرم کا نام و نمبر لکھے اور کل عشاء کی اذان تک یہ جوابات مل جائیں۔ سوال نمبر 1، حدیث پاک کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صفاتی نام سے متعلق سوال جواب ہوا؟ کون سے پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ نعت خان اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ آئیے کلام سنتے ہیں۔ مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مدنی والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، دو جہان
मदीने वाले मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, क्या शेर है, क्या शेर है ये अमीर सुन्नत का। दो जहान के खजाने दिए हाथ में खुदा ने, तेरा काम है लुटाना मदनी मदीने वाले। ये हदीस पाक की तर्जुमानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उरसिलतु कासिमन उक़सिमु बैनकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा ही बांटने के लिए है। क्या बात। और मैं अल्लाह के खजाने तुम्हारे दरमियान तकसीम करता हूँ। क्या बात। दो जहान के खजाने, दो जहान के खजाने दिए हाथ में खुदा ने, दो जहान के खजाने दिए हाथ में खुदा ने, तेरा काम है लुटाना, तेरा काम है लुटाना मदनी मदीने वाले। ये जो आपने बयान किया, मदीने वाले। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।